شموگا جسے تہذیب، تعلیم اور ثقافت کا گڑھ مانا جاتا ہے اور یہاں کے تعلیمی نظام سے لے کر ترقیاتی شعبوں کی بات ملک بھر میں کی جاتی ہے اور شموگا شہر الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ ہے، 80,000 کے قریب ووٹران ہیں، مالداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، سپاری کے باغبانوں سے لے کر تجارت کی منڈیوں میں بھی مسلمانوں کی معقول نمائندگی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود شموگا شہر میں دوسری قومیں مسلمانوں پر بھاری ہیں۔ قیادت کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی مضبوط قیادت نہیں ہے، مرکزی انجمن کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی کوئی متفقہ انجمن نہیں ہے، تعلیم کی بات کی جائے تو اعلیٰ تعلیم کے کوئی مراکز نہیں ہیں، کارخانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، نہ انجینئرنگ کالج ہے، نہ ہی لاء کالج ہے، نہ فارمیسی کالج ہے، نہ ہی میڈیکل کالج ہے، یہاں تک کہ PUC کے بعد بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے مسلمانوں کا کوئی ادارہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ جبکہ لنگایت، شٹی، گوڑا، SC، ST، کربا سماج کی آبادی مسلمانوں سے کم ہونے کے باوجود ان کے یہاں منظم تعلیمی نظام موجود ہے، ان کے اپنے کارخانے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، ان کے اپنے تعلیمی اداروں میں نہ صرف ان کی قوم کے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے طلبہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ حال ہی میں ایک سروے کرنے والی غیر سرکاری ایجنسی نے شموگا کا رخ کیا تھا۔ اس دوران جب اس ایجنسی نے یہ سوالات کیے کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہائی اسکول سے اوپر کون سے ہیں تو جواب میں 2 PU کالج اور 1 ڈگری کالج کے علاوہ اور کوئی ادارہ بتانے کے لائق نہیں تھا۔ میڈیکل کالجز کا سوال اٹھا تو جواب میں ایک پیرامیڈیکل کورس کے ادارے کے علاوہ اور کوئی ادارہ دکھائی نہیں دیا۔ جب سوال مسلمانوں کی مضبوط لیڈرشپ کے تعلق سے پوچھا گیا تو اس کا جواب دینا مشکل ہوا۔ جب مسلمانوں کی مرکزی انجمن یا کمیٹی کے تعلق سے پوچھا گیا تو اس کا جواب بھی دینا مشکل ہوا۔ بھٹکل، داونگیرے جیسے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی مرکزی قیادت مضبوط ہے، جہاں پر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے LKG سے لے کر PG تک کے ادارے موجود ہیں، جہاں پر مرکزی تنظیم مضبوط ہے، وہیں مسلمانوں کی کثیر آبادی والے شموگا میں مسلمانوں کا وجود صرف اور صرف ذاتی مفادات اور اپنے طور پر مالداروں کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شموگا میں مالداروں کی کمی ہے بلکہ یہاں بھی صاحب حیثیت لوگوں کی تعداد کافی بڑی ہے، لیکن وہ اس سمت میں غور و فکر کرنا نہیں چاہتے۔ ہر ایک مالدار زمین پر زمین خریدنا چاہتا ہے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے تعلق سے فکر مند ہے، بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے خدمت اور تجارت کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتے۔ اگر مسلمان چاہیں تو شموگا جیسے شہر میں کئی کارخانے قائم کر سکتے ہیں۔ اسکریپ کا بڑا کاروبار شموگا سے جڑا ہوا ہے، اگر یہ کاروباری چاہیں تو یہاں اسٹیل کی فیکٹریاں کھڑے کر سکتے ہیں۔ مین پاور اس قدر ہے کہ یہاں گارمنٹس کے کارخانے بنائے جا سکتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سمت میں غور و فکر کرنا بھی لوگ نہیں چاہ رہے اور نہ ہی صاحب استطاعت لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے روزگار اور تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔ یہاں سب لوگ میں ہوا اور میرا ہوا کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ جب قیادت کی بات کی جاتی ہے تو ہر کوئی کارپوریٹر یا MLA بن کر ہی قیادت کرنا چاہتا ہے، جبکہ شموگا کے بھارت فاؤنڈری، پرفیکٹ الائز، شانتلا انڈسٹریز، شموگا انڈسٹریز جیسے صنعت کار اپنے یہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار دیتے ہوئے صنعت کے شعبوں میں قیادت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہیں تعلیم کی بات کی جائے تو نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی، DVS سوسائٹی، PES ٹرسٹ، PES جیسے تعلیمی ادارے لاکھوں طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کب تک مسلمان محدود سوچ اور محدود وسائل کے ساتھ اپنے وجود کو برقرار رکھیں گے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، شموگا۔